یہ پالیسی حکومت کے سامنے رکھی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ پالیسی جو ہے اس کو جس طرح ریکمینڈ کیا گیا ہے اس طرح اس کو منظور کر لیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے عمران خان نے جو اس کے سلسلے میں کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، جو الیکشن کمیشن کا کل فیصلہ آیا ہے، جو انہوں نے مار داڑ کی ہے اس سلسلے میں، اپنی ذاتی دولت کو جو ہے بڑھاوا دیا ہے ان کو بیچ کے، اور اس الزامات کی روشنی میں یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ عمران خان جیسے جب حکمران آ جاتے ہیں تو اگر کسی قسم کے دروازے تھوڑے سے بھی کھلے ہوں تو وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ چور چپٹ دروازہ کھول کے پھر مار داڑ شروع کر دیتا ہے اور ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر تحائف بکتے ہیں۔ تحائف کو تحائف نہیں سمجھا جاتا، وہ کاروبار سمجھ کے بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، F7 کی دکانوں کے اوپر جو ہے جا کے بیچے جاتے ہیں، یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہے وہ ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں۔ میں یہ دو چیز تو قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، انشاءاللہ تعالی وقت پہ الیکشن ہوں گے، قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اگلے ماہ جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، قانون اور آئین کے مطابق دنوں میں جو ہے جب بھی الیکشن ڈیو ہے، میرے خیال ہے اگست میں ڈیو ہے، اس پہ الیکشن ہوں گے۔ میں یہ مہربانی فرمائیں، میں یہ جو ہے وہ یہ دو چیزوں کی شروع میں وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ تیسری چیز جو ہے، کل اللہ کے فضل سے پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے نکال کے ایک نارمل ملک کی حیثیت سے جو ہے اب انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ کوئی اس کو واچ لسٹ پہ یا اس پہ کوئی بندشوں کا جو ہے اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ کامیابی جو ہے، اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاک افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ہے۔ انہوں نے ایک سیل بنا کے اس چیز کو ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی پرسو کیا، اور حالات موزوں بنائے جس کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے نکالا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو قانونی جو لیجسلیشن ہوئی اسمبلی کے اندر، اوریجنل جو ڈرافٹ تھے، میں عینی گواہ ہوں، کل کا سوشل میڈیا میں کوئی پی ٹی آئی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، بعض ایسی چیزیں تھیں جو نیب کے قوانین سے بھی زیادہ سخت، کہ 6 مہینے جو ہے عاملہ کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ جو لیجسلیشن ہے اس کے تحت جو ہے کسی کو قید کیا جا سکتا ہے اور اس کو ضمانت کا بھی حق نہیں ہوگا۔ اس طرح کے ایک اور کچھ شکایات تھیں جس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا، اسمبلی کے باہر بھی، اسمبلی کے باہر اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ میٹنگیں جو ہیں وہ حکومتی پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے فوج نے ارینج کی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کمیٹی روم نمبر 5 میں یہ میٹنگیں ہوئیں، اس کے علاوہ اور بھی لوکیشنز پہ یہ میٹنگیں ہوتی رہیں، اور الٹیمیٹلی جو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس لیجسلیشن میں جن کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیا، وہ شکیں نکالی گئیں اور وہی شکیں رکھی گئیں اور وہی ریکوائرمنٹ پوری کی گئی جو FATF کی ریکوائرمنٹ تھی۔ عمران خان کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ ان قوانین کے ذریعے اپوزیشن کو جو ٹارگٹ کرے، وہ ریکوائرمنٹس جو ہے اس میں نکالی گئیں، اور ایک بیلنس جو ہے قانون بنایا گیا، جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ کا کریڈٹ ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے پاک افواج کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو 8-9 چیزیں جو رہ گئی ہوئی تھیں ان کو پرسو کیا،
ود ان دا کنٹری اور انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ یا جو ممالک جو ہے اس سلسلے میں جن کی امپورٹنس تھی ان کے ساتھ لابنگ کر کے پاکستان کو الحمدللہ اس لسٹ سے نکالا. اس لیے جہاں کریڈٹ جانا چاہیے وہیں کریڈٹ پلیس کرنا چاہیے. جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جو ہے اس میں رکاوٹیں، اپوزیشن نے صرف رکاوٹ اس حد تک کی کہ یہ قانون کا غلط استعمال جو ہے، جس طرح نیب کا قانون استعمال کیا گیا اپوزیشن کے خلاف. عمران خان تو کہتا ہے کہ نیب جو تھی وہ فوج کا کہنا مانتی تھی، ہمارا کہنا تو مانتی نہیں تھی. تو نیب نے فوج کی ہمارے ساتھ کیا مخاصمت تھی کہ انہوں نے صرف پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا، باقی کسی اور پارٹی میں. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ شہادت ہے کہ ان قوانین کو، نیب کے قوانین کو، اس کے بعد نیت تھی کہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین بھی جو ہیں، عاملہ جو ہے اس کو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. رات کو جو ہے ایک بریف سا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پیغام جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھی دیا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی وہ خود اپنے جو ماضی میں جو ارشادات ہیں ان کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی آئین نہیں توڑا. آئین تو انہوں نے جس رات عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پیش ہوئی تھی، آئین اس رات بھی انہوں نے توڑا. اور اگر سپریم کورٹ انٹروینشن نہ کرتا تو انہوں نے تو غیر آئینی طور پہ اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی ہوئی تھی. اسمبلی کی جو ہے ریزمپشن یا اس کی بحالی جو ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا. اور اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے کریکٹ کیا. اپنی بے گناہی کے متعلق وہ کل بہت سا باتیں کر رہے ہیں. میں یہ تھوڑا سا ایک کلپ جو ہے میرا 20-25 سیکنڈ کا ذرا سنائیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے تو پھر سزا ہوتی ہے نا. اس سے کچھ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے. مجھے آپ کو بات کریں اگر عمران خان دیکھنا چاہتا ہے مائک کے بات کریں. دیکھیے میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تو جب آپ کسی کو نااہل کرتے ہیں نا تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے. مجھے آج چلیں یہ ان کے اس کے بعد میرے کہنے کی یا میرے کمنٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں، اس نے کچھ تو کیا ہوتا ہے. کو واردات انہوں نے کی ہے تو کل الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ ان کے خلاف دیا ہے نا، جو نااہلی کا فیصلہ آیا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ میں آپ سن لیں، مجھے اس میں کوئی سبسٹریکشن یا ایڈیشن کرنے کی. کل انہوں نے کہا جی کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں. ایک پشتوں میں وہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ساری کی ساری جو گفتگو ہے پرویز خٹک صاحب کی گفتگو آڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے. سارے پاکستان میں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی، بلوچستان، پنجاب، سندھ سب ملا کے 30 سے 32 ہزار آدمی باہر نکلا. اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے کو لوٹ کے وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں. یہ حقیقی آزادی اور امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں، یہ سارے کا سارا جو ہے بانڈا آلریڈی پھوٹ چکا ہے. آج سے نہیں بلکہ اس کو 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں. حقیقی آزادی کے متعلق یا امپورٹڈ حکومت کے متعلق جو انہوں نے ایک فراڈ جو ہے ایک سٹوری جو بنائی تھی،
وہ سب کے سامنے آلریڈی آ چکی ہے. یہ میں کل ان کے جو 3 منٹ کا یا 4 منٹ کا ایک تھا اس کی طرف ریفر کر. جو حالات آئندہ آنے والے چند دنوں میں انفولڈ ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں جس طرح توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے ان کو چودھری پرویز الہی کا خیال کرنا چاہیے. چودھری پرویز الہی جو ہے کسی اور طرف نہ چلا جائے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں نہیں ہوگا کہ عمران خان کی جو کل کا فیصلہ آیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ان کی پوزیشن ہوگی وہ چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑا رہے. تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی والا سلسلہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے جو حالات آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ان کے بارے میں نہیں ہوں گے، اور وہ اور پناہ گاہیں ڈھونڈیں گے، نئے الائنسز بنیں گے، نئی ارینجمنٹس جو ہیں طے ہوں گی. تو یہ ان کا اگر خیال ہے کہ حالات جو ہے ان کی مرضی کے مطابق رہیں گے، تو انہوں نے جس طرح جھوٹ کا سہارا لیا ہے پچھلے چند ماہ کے اندر، آج جھوٹ کے بعد جھوٹ جو ہے، تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ 15 دن، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کی بات ہے. ساری چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی. جو شک یا شبہات جو ہے وہ پیدا کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے حالات جو ہیں جس طرح انفولڈ ہوں گے، حالات جس طرح سامنے آئیں گے آپ کے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش یا کسی قسم کے جس طرح وہ آسرے ڈھونڈتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو باہر زبان بولتے ہیں، پبلک کے سامنے زبان بولتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں، اور اندر بیٹھ کے پریزیڈنٹ کے ذریعے جو ترلے منتیں کرتے ہیں علوی صاحب کے ذریعے، اس میں کبھی 3 مہینے کی ایکسٹینشن کہتے ہیں، کبھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں بندہ نہ ہو باقی جو ہے جس کو مرضی چیف بنا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ادارے کے لیے جو اس وقت ایز وی اسپیک اس وقت بھی جو ہے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ادارہ قربانیاں دے رہا ہے. شہادتیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں، اور ان کی ایک روٹین، ایک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے 3 سال کے بعد جو وقت آتا ہے، پچھلے 75 سال میں بہت دفعہ آیا ہے، اس کو جو ہے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے، پر انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا نہیں. ہر چیز جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. میں اس میں 1-2 اور بھی جو کلپس ہیں میں دکھانا چاہتا تھا کہ جو ماضی کے اندر جو ہے مختلف اوقات پہ عمران خان صاحب جو آج کل جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے. عوام کو جس طرح وہ مس لیڈ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اور یہ سارے کا سارے سلسلے جو ہے نا عوام کے سامنے آ جائیں گے. یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، کل کا جو فیصلہ ہے، اس کے متعلق بھی کہا جاتا رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا جی، یہ کچھ نہیں ہوگا. اب کہا جا رہا ہے جی ہم اپیل میں جا رہے ہیں. میں قانون اور آئین کے مطابق جو کارروائی ہیں، میں تھوڑے سے اور کلپس جو ہے نا میں یہ آپ کو پیش کرتا ہوں ذرا. دیکھیں جی 62-63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہو، یہ تو آپ کو اس کو کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے میں بھی جاؤں
पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. सादिक और अमीन जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचा ही ना पार्लियामेंट में, चले जाए पार्लियामेंटेरियंस. इमरान खान भी अगर नहीं फिटेड होता इसके ऊपर, चला जाए, मुल्क बच जाएगा. आर यू रेडी फॉर इट? अगर मैं 62 में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ, मुझे ये मंजूर है, लेकिन 62-63 रखना चाहिए आइन के अंदर. इदारे तबाह करेगा जो कौम तबाह हो जाएगी. इंटरव्यू सो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, अगर ये जो 62-63 है, ये सारी मगरबी जमहूरियत के अंदर ये रिक्वायरमेंट है. सर आप अगर सादिक और अमीन ना हो, आप किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मेन 62-63 किया ना, कि आपके लीडर को ईमानदार होना चाहिए और उसको सच्चा होना चाहिए. ये दो चीजें हैं 62. किसी वक्त आप पर भी ये तलवार फिर सकती है, अल्लाह करे. मसलन ये 62 ये है क्या? सादिक और अमीन. देखिए, इनको ये सारी दुनिया में ये लॉ है, इसलिए आपको सादिक और अमीन होना पड़ता है, क्योंकि आपने पब्लिक का पैसा कलेक्ट करना है और दयानतदारी से खर्च करना है. ये बिल्कुल होना चाहिए कानून. सिर्फ इसका होना चाहिए कि जब जो पब्लिक के पैसे से दयानतदार हो. आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है. या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं. देखिए, मैं अल्लाह की शान देखता हूँ कि वो कैसे लोगों को एक्सपोज करता है. अल्लाह का एक वादा है कि मैं दुनिया में किसी को नहीं भेजूंगा जब तक दुनिया उसकी असलियत ना पहचाने. और ये असलियत जो है कल पहचान ली है, जो अल्लाह का वादा है ना, वो पूरा हो गया. इमरान खान के ऊपर जो है उसकी असलियत जो है सामने आ गई. और जो 62-63 का कल से जो बैन या रोना डाला हुआ है, आप शादात जो है इमरान खान साहब के 62-63 के मुतल्लिक या सादिक अमीन के मुतल्लिक या इस सारे प्रोसेस के मुतल्लिक जो है वो आपके सामने आ गए हैं. पहले इन्होंने कहा था मैंने सड़क बनाई है, आपको याद होगा मेरा ख्याल है कि इन्होंने कहा मैं सड़क बनाई है. अब तो वो तरक्कियात, अब वो नहीं है. अब पैसे जो हैं वो उनके एसेट्स में शो हुए हैं. जो कल फैसला हुआ है उसमें पैसे उनके एसेट्स में शो हुए हैं. तोहफा कबूल कर लेना, रख लेना, जो प्राइस उसकी जो फिक्स है फॉर्मूले के तहत वो दे के रख लेना, वो एक अलग बात है. लेकिन उसको बेच के फिर उसके पैसे अदा करना एक और बात है. यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बाज ऐसे भी, बाज नहीं बल्कि ज्यादातर ऐसे टूर हैं जहां पे इनके साथ जाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तोहफे डिक्लेयर किए हुए हैं अपने. ये रिकॉर्ड की बात है. इन्होंने और इनके जो सियासी साथी साथ जो गए हुए थे उन्होंने तोहफे डिक्लेयर नहीं किए हुए. ये किस तरह हो सकता है कि एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है, एक सेक्रेटरी जो है या एक सफीर जो है, वो तोहफा जो है डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे जो है फलां हुकूमत ने ये तोहफा दिया है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था, और प्राइम मिनिस्टर कहता मुझे कुछ नहीं मिला. ये बिल्कुल एक लिखी पड़ी बात है, ये रिकॉर्ड की बात है. अभी बहुत कुछ आने वाला है. अभी तो फॉरेन फंडिंग जो है वो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है या फॉरेन फंडिंग के मतलब जो इलेक्शन कमीशन का, उसके अलावा जो कुछ चीजें सामने आने वाली हैं वो हैरान कौन है इनके मतलब कि कितना बड़ा वारदातिया जो है वो हमारा वजीर आजम बन गया. बदकिस्मती है. लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम पे ये मुल्क हासिल हुआ है. ये चीजें सारी करेक्ट हो रही हैं, करेक्ट होंगी आने वाले दिनों में. और ये जो गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा हमने खासा भुगत लिया है. अगर मियां नवाज शरीफ जो है उसको एक ख्याली तनख्वाह को एसेट डिक्लेयर करके उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, ऐसा हाथ गले के अंदर से जिले पढ़ाया गया है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है वो. ये जो कल का जो फैसला है और आने वाली जो चीजें जो सामने आने वाली, ये तो अभी इब्तिदा है. तो आने वाले दिनों में देखिएगा. आप लोग को सवाल करना चाहते हैं, साथी जो है आप सारे, मैं हाजिर हूँ. आपने फरमाया है कि पंजाब में देखें परवेज लाई भी ना चले जाए और भी लोग जो है जा सकते हैं,
ڈھونڈے ہیں, آیا کس نے بیک ڈور رابطے بیان کیا؟ دیکھیں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے پرویز الہی صاحب رات نہیں سی کڑی ساڑے نا باقی میں میرے کو کی کھوان دے گی. شہید صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ 30 اکتوبر سے پہلے کر دیں گے, یہ دعویٰ ہوگا. دے لیں, بالکل دے لیں, سارے چال آل ہیں جڑے ہیں, کوئی ایسی گل نہیں. اللہ تعالیٰ کرم تے فضل کرے دا, کوئی حق سچ کی فتح ہوگی, قانون اور آئین کی فتح ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہ جو ہے, دیکھیں کل اگر احتجاج جو ہے اگر وہ قابل ذکر ہوا ہوتا تو شام کو کال آف نہ کرتے, بلکہ جس طرح وہ پشتوں میں پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. جو رول بیک کیا گیا ہے کل, سوائے ان کے ورکرز ہیں, میں سیاسی ورکروں کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ نکلے ہیں کہیں 20 کہیں 25. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھ سے بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں شہر کے, جو ہے آپ صحافی ہیں, آپ کی جو ہے شہر کے اوپر کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے. آپ بتائیں کل کتنے لوگ نکلے ہیں یہاں پہ, اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باقی ملک میں کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. دیکھیں یہ سارے جو آسرے کرا رہے تھے وہ اپنے لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی میرے ساتھ ہے, پچھلے الیکشن میں بھی یہی آسرا انہوں نے کروایا, اس سے پہلے جب دھرنا دیا اس وقت بھی جو ہے کہتے ہم باہر انگلی کھڑے کریں. تو یہ سارا اپنی لنکیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے, اور یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ کیونکہ میسر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو ووٹوں سے فیصلے نہیں ہوں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ میرے حق میں فیصلے کرائے گی. اور صاحب یہ پی ٹی اے والوں رہنما کا کہنا ہے کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے, اب ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی ہے, عوامی رد عمل اتنا زیادہ کیوں سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں یہ تو سوال جو ہے ان سے پوچھیں, میں تو کہتا ہوں کہ ریڈ لائن جو ہے اس ملک میں اس ملک کا آئین ہے, اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. آئین کو جو ہے وہ دوام ہے اس ملک کے اندر, جیسے سے اس میں امینڈمنٹیں بھی ہوتی ہیں, آئین میں ترامیم بھی ہوئی ہیں. آئین اور قانون کو, اور آئین کے قانون اور قانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ ریڈ لائنیں ہیں. افراد ریڈ لائن نہیں ہو سکتے, افراد کو دوام نہیں ہے, ملک کو دوام ہے. ملک کے جو ادارے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق جو ادارے جو قائم ہوئے ہیں وہ ریڈ لائن ہے. افراد قطعی طور پہ ریڈ لائن نہیں, کوئی فرد جو ہے ریڈ لائن نہیں ہے. وطن اور وطن کا آئین جو ہے اور آئینی ادارے جو ہے ریڈ لائن ہے. عمران خان صاحب کو اس کیس میں خلاصہ میں لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ قانونی معاملات ہیں, میں اس میں اسپیکولیشن کرتا کو ٹھیک نہیں لگتا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, لیکن قانون کا جو ہے پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. کل آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہے عدالتوں کے سامنے بھی جائیں گے, مزید مواد جو ہے ان کے سامنے, اس سے بہت زیادہ مواد ان کے سامنے آنے والا ہے. ان کے بہت سے ساتھی جن کے نام جو ہے پبلک جانتی نہیں ہے, وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, جو ہے پیسہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہے, خیرات کا پیسہ, زکوٰۃ کا پیسہ, جو شوکت خانم اسپتال کے لیے پیسہ آیا وہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. یہ بڑی واضح بات ریکارڈ میں آ چکی ہے, آپ جانتے ہیں, لوگوں کی سٹیٹمنٹیں بھی آئی ہیں کہ ہم نے پیسے جو ہے شوکت خانم کے لیے بھیجے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹنٹ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بیان بھی دیا تھا. تو جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں ان کے بہت سے لوگ جو ہیں آلریڈی تفتیش میں ہیں, جو سیاسی نہیں ہیں لیکن جن کو انہوں نے استعمال کیا یا وہ خود اپنی مرضی سے استعمال ہوئے ہیں, جن کے ذریعے باہر سے پیسہ آتا رہا. میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کے نام جو ہے اکثر لوگوں کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں. وہ غیر سیاسی لوگ ہیں, سرمایہ دار لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا, جنہوں نے ان کی مالی جو ہے سرپرستی کی. کل ایک کنٹروورسی چل رہی تھی کہ جو فیصلہ ہے وہ صرف اس اسمبلی کی مدت تک ہے, جبکہ جو وزیر قانون ہے وہ کہتے ہیں 5 سال میں یہ 5 سال کے لیے یہ نافذ ہوئی ہے.
اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے. دیکھیں میں تو اس اصول پہ کہتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک جرم تو ثابت ہو گیا. اس کی سزا کتنی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو جو ہے جب سزا جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کی سزا جو ہے جب مل جاتی ہے، ایک ڈکلیئر ہو جاتی ہے چیز جو ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ یہ جو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کالا قانون ہے. یاد ہوگا آپ کو جو ہے سٹیٹمنٹ آئی تھی. میرا خیال ہے کسی کیس کی پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا. دیکھیں یہ اگر کالا قانون ہے تو یہ صرف پی ایم ایل این کے خلاف، یہ پارٹی کے خلاف کیوں استعمال ہوا؟ یہ میاں نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا، میرے خلاف استعمال ہوا. میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو جو ہے اس کو مجھے ریلیف دی گئی، میں اس کے شکر گزار ہوں. لیکن اگر سیاستدانوں میں اس بات پہ کنسنسس ہو کہ یہ تا عمر جو ہے نااہلی نہیں ہونی چاہیے، 1 یا 2 یا کسی ٹرم کے لیے ہونی چاہیے، تو اس میں آئین اور قانون کے مطابق اگر ترمیم ہو جاتی ہے کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اس کو آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے. اگر دوبارہ سے پھر وہ پہلی والی پریکٹس دہرائی جاتی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنے ہی فیصلوں سے انحراف کر کے ایک نیا فیصلہ جاری کر دیتی ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں وہ تو وقت آنے پہ ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. لیکن میں ایک سب کے لیے، سب سے پہلے میں سیاستدانوں کے لیے کہوں گا کہ ہمیں جو ہے کوئی بھی بات کرتے ہوئے اس کی جو تاریخ ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. کہ اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ایک چیز آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تم نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، اور میرے لیے وہ امبیرسنگ ہوگا. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے آج تک جو ہے کوئی شخص جو ہے یہ کہہ نہیں سکا کہ تم جو کہہ رہے ہو فلاں وقت میں تم نے یہ کہا تھا، اور تم اس کی تردید کر رہے ہو یا اس کو روگردانی کر رہے ہو اس سے. یہ کبھی میری یادداشت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ عدلیہ بھی جب فیصلے کرتی ہے تو ان کے فیصلے تو قانون بن جاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا یہ جو اس آج حالات ہیں ہمارے وطن، اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. سب کو جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی ریپیئر میں، اس کی مرمت میں، اس عمارت کو دوبارہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کھڑا کرنے میں جو ہے نا اب اپنا حصہ ڈالیں. پی ٹی اے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اس میں کرپٹ پریکٹس اور نہلی کا جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ قانونی بات ہے، میں اس پہ کمنٹ کرتا نہیں، اچھا نہیں لگتا. میں ایسے کوئی بات آف دی کف سیاسی بات کر دوں اور اس کو قانونی طور پہ جو ہے وہ واقعاتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن قانونی طور پہ ٹھیک نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا. صاحب یہ بتا دیجیے کہ یہ توشہ خانہ کیس میں جس میں لڑکا نیا آیا تو ہے، کیا یہ ملکی تحریک میں یہ پہلے بھی رہا تھا توشہ خانہ میں کوئی چیز لی یا کہ اس سے پہلے بھی کوئی؟ نہیں دیکھیں توشہ خانہ میں چیزیں لی گئی ہیں، پہلے بھی لی گئی ہیں. یہ ایک پریکٹس ہے، ایک قانون تھا کہ بھائی 20% جو ہے وہ جمع کرائیں. پہلے میرا خیال 15 تھا، پھر 20 ہوا، کوئی اس طرح کا سلسلہ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی، آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ نے چیز لی ہوئی ہے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. یہ سارا جو رولا بنا ہے یا جو قابل اعتراض چیز بنی ہے کہ انہوں نے جو اپنے بیانات دیے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو چیزیں جو ہے مارکیٹ میں جا کے بیچی ہیں، ادھر سے جو پیسے کلیکٹ کیے ہیں وہ اس کی ایک پرسنٹیج خزانے میں جمع کرائی ہے، باقی اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر شو کر دی ہے، باقی اپنی دولت کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کی ہے. توشہ خانہ جو ہے ذریعہ آمدن نہیں ہے. توشہ خانہ میں جو چیزیں ملتے ہیں وہ تحائف ہیں، اور قانون اور قاعدے کے مطابق جس کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں. میاں شہباز شریف نے دروازے ہیں، اور میں نے جیسے کہا ہے کہ اس وقت جو راہداریاں ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے تمام وزیر اعظم کو ملے ہوئے تحائف جو ہے ڈسپلے ہو رہے ہیں.
اور میڈیا کسی وقت بھی جا کے ان تحائف کو دیکھ سکتا ہے. ہاں اس میں ویلیویبل چیزیں بھی ہیں, بیشتر چیزیں جو ہیں وہ قیمتی چیزیں ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ تو 2,000 3,000 1,500 روپے والی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو کروڑوں روپے کی چیزیں جو ہیں, جس طرح ان کے کیس میں, عمران خان کے کیس میں جو ہے سامنے آئی ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نہ وزیر اعظم نے لی ہے نہ آئندہ لی جا سکے گی, جو نئے رولز جو ہے توشہ خانہ کے بنے. آپ کو یاد ہوگا یہ کیسز بنے تھے, میاں صاحب کے اوپر بھی کیس بنا, زرداری صاحب کے بھی کیس بنا. اس کے آپ دیکھیں اس کے فیکٹس کیا ہیں اور اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ نے چھپائی. اور میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بہت سی ایسی ٹرانزیکشنز جو ہے نا انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, اور اس میں اور لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, اور ان کو بیچا گیا. ان کی جو پروسیڈز جو ہیں وہ ذاتی دولت کو جو ہے بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کی. یہ بھی بتاتے کہ عمران خان نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ مجھے 3.5 سال جو دورے کو بندہ حکومت نہیں کرنی چاہیے, تو پھر حکومت تو سانوں کے نے اندر کروایا سی. یہ میری کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں میری کہڑی دشمنی بتا دینا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 6 مہینے میں میرے پہ جو کیس بنے ہیں, میری بیوی عدالتوں میں پچھلے ہفتے بھی پیش ہوئی تھی, یہاں بھی پیش ہوئی. یعنی ان لوگوں نے جو ہے وہ گھر کی خواتین کو بھی جو ہے اسپیئر نہیں کیا. کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی نہیں. سیاست جب اوڑھنا بچھونا بنایا گیا ہوا تو اس کی ایک قیمت ادا کرنے میں کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں. آپ میرے شہر کے رہنے والے ہیں سارے کو, آپ کو پتا ہے یہ اس بات کا. پچھلی سوموار کو میں ادھر عدالت میں, میری وائف جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی. ہم کوئی اشتہار نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. ایک عدالت سیاست میں اپنے اصولوں کے لیے, تو یہ کیا جو یہ کیسز بنے ہوئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں, سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں. اور میں اس کے میرے پاس ثبوت ہے کس طرح یہ انوالو ہوتا رہا ہے اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے میں. اب اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتا ہے. اس وقت میٹنگ بھی جو ہے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہیں وہ آرمی چیف کرتے رہے, یہ خود نہیں کرتا تھا. کیوں کرتا تھا یہ؟ ہم بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ پرائم منسٹر آئے. اسمبلی کے اندر جو بریفنگز ہوئیں مختلف, ایک دفعہ بھی نہیں آتا. اپنی جو ہے ٹرف جو ہے اس کو کلیم کرتا, اپنی سپیس جو ہے اس کو کلیم کرتا. کیوں سپیس خالی کی ہے اس نے؟ اس وقت کہتا ہے ساڑھے جو وہاں بھی نہیں لنگ دی. آرمی چیف میں ایک پیج پہ ہیں, منہ سک جائے گا کہنے لوگوں کو صرف امپریشن دینے کے لیے کہ سب اچھا ہے. یہ کل تک یہ بات کہتے رہے ہیں, امپریشن دیتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ادارے جو ہیں قانون کے ساتھ رہیں گے, کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کے اندر ابھی تو انہوں نے نااہل قرار دے دیا 62% کے تحت عمران خان صاحب کو, لیکن یہی عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنے سے پہلے یہاں پہ الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کروائے, تب انہوں نے کیوں نہیں ریجیکٹ کیا؟ کیا یہ پرسنل گرج نکالا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا ہے کہ 2 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. سنا ہے جو بھی چیف منسٹرز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو اتھارٹی دے دیا جب مرضی یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائے. تو کیا پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو پھر دیکھیں یہ بات آپ کو پتا ہوگی, مجھے نہیں پتا. میں کس طرح کمنٹ کروں گا؟ اندر دی گل تے تانوں پتا میرا حل ہے, مجھے نہیں پتا. سر اگر ایسا ہو گیا تو کیا تو میں مفروضے پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا خواجہ صاحب, نواز شریف صاحب منو اندر دی گلاں وکھرے ہو کے دس چھڑیا کرو. اچھا سر ویسے آپ نے جنرل الیکشن سے قبل کیا میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے پاکستان؟ جی میاں نواز شریف صاحب جی جنرل الیکشن دے سال بعد ہیں. میاں نواز شریف آنے والا ہے گا انشاءاللہ تعالی جلدی.
कोई तारीख है आपकी? नहीं तारीख मैं नहीं देता है लेकिन नहीं मैं तुसी घेरन दी ना कोशिश करूँ मैं तारीख नहीं मैं देता है। थैंक यू जी।